جماعت کے کوئی بڑے اچھے خطیب تھے جو آپ کی پرسنل زبان میں بہت دیر تک انہوں نے حق ادا کیا. وہ کہہ کیا رہے تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ چندہ کر رہے تھے. اللہ خیر کرے، اتنے چھوٹے سے مجے میں اتنی دیر تک انہوں نے جوس نکالا. کتنا گلاس نکلا مجھے نہیں پتا ہے. مدرسے کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کروں گا، مدرسوں کے جلسوں میں چندہ کرنے کا یہ مذاق بند کیا جائے. ورنہ جلسے چوپٹ ہو جاتے ہیں. انہی سے آپ کو کل بھی چندہ لینا ہے، رمضان بھی چندہ لینا ہے، اور کل بھی انہی سے لیا ہوگا آپ نے چندہ. اور پھر جب یہ آپ بہت مشکل سے بڑے اعلان کے بعد، پوسٹر چھاپنے اور چپکانے کے بعد، ریکویسٹ گزارش عرض و معروض کرنے کے بعد تو کچھ لوگ تشریف لائے تو پھر انہی کا جوس نہیں توڑنے لگ گئے. ویسے میں ایک عجیب و غریب مقرر ہوں. ملک کے نقشے پہ میں اپنی نوعیت کا ایک الگ تھلگ گفتگو کرنے والا مولانا ہوں. حضرت ذرا نوازی. ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ مریض کو اینٹی بائیوٹک دوا دے کر کے اسے موت کے گود میں نہ پہنچائے، بلکہ زخم جہاں پر ہے اسی کا باضابطہ آپریشن کر کے مرہم پٹی کر کے علاج کر دے تو زیادہ اچھا ہے. لگتا ہے لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا جو دیکھنے کے لیے تشریف لائے. مدرسے کی ماشاءاللہ دیکھا میں نے اچھی عمارت ہے. نام اتنا بڑا ہے کہ کچھ دیر لگے گا یاد کرنے مجھے. تو مدرسہ حاضہ سے ہی میں مخاطب جو ہے ہوں آپ سے. اجازت ہو تو کچھ گفتگو کروں آپ سے. اتنے سارے یہ یوٹیوبر ہیں، 1/4 تو یہی ہے پبلک کا. اور بڑی ہمت آپ کی ہے کہ اب تک آپ بیٹھے. جماعت اہل سنت کے علماء، بزرگ پیران طریقت اس بات کو محسوس کر لیں کہ پوری رات جلسہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے تو شاید یہ جرم نہیں کریں گے لوگ. نہ یہاں بیٹھنے والا فجر پڑھ پاتا ہے، نہ سامنے بیٹھنے والا فجر پڑھ پاتا ہے. ایک بار ہم سے بھی یہ جرم ہوا ہے کہ آدھی تقریر فجر کی اذان سے پہلے ہوئی ہے اور آدھی تقریر اذان فجر کے بعد ہوئی ہے. اور جب میں مسجد پہنچا فجر پڑھنے کے لیے تو ہم تھے اور 2 مولانا اور تھے، بقیہ سارے بھاگ گئے. جلسوں پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں ساتھیوں. لوگ بہت دور دور سے بلائے جاتے ہیں. خدا کے لیے اس کا استحصال کرنا بند کر دیں. ویسے بھی ہماری سنی عوام جمعہ بھی پڑھنے بہت کم آتی ہے. آتی ہے تو اس وقت نازل ہوتی ہے مسجد میں جب خطبے کی اذان شروع ہو جاتی ہے. اور شان نزول ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیرتے پھاڑتے کوشش کرتے ہیں اگر مؤذن بھی ہٹ جائے تو مصلی پہ بیٹھیں گے. نہ ہم مسجد میں کچھ سکھا پاتے ہیں اپنی قوم کو، نہ ہم یہاں پر اسٹیج سے کچھ پیغام دے پاتے ہیں اپنی قوم کو. اس لیے کہ ہم اس وقت جلوہ فرما ہوئے ہیں ممبر نور پر جب پوری کھیتی لوگ چر چکے ہیں کعصف مأکول. ایک تو لے دے کے مدرسے جو ہماری آبرو بچائے ہوئے ہیں نا، یہ بھی قسم پرسی کے عالم میں ہے.
मदरसे में चंदा देने की बारी आती है तो आदमी सबसे छोटा नोट निकालता है। मुशायरे में और कव्वाली में चंदा देने की बारी आती है तो 5,000 लिख लीजिए, 11,000 लिख लीजिए, लेकिन हमारा मनपसंद आदमी आना चाहिए। शायरा भी तशरीफ लानी चाहिए, शायर भी जलवा फरमा होना चाहिए। कव्वाली हो तो डबल होनी चाहिए, एक कव्वाला होनी चाहिए, एक कव्वाल होने चाहिए, ताकि मनोरंजन का पूरा एहतमाम हो। गुज़िश्ता कुछ बरसों से हमारे जलसे भी मेले बन गए हैं। झूला, कूदने का सामान, उछलने का सामान। मैं आ रहा था ना जी वजह से, अल्लाह को मुझे लगा कि इतनी पब्लिक कहाँ से तशरीफ लाई है। अब मुझे लगा पता कि मतलब सुनने वाले इतने लोग थे, बहुत दूर से। काफी देर तक हम खड़े रहे गाड़ी में लेकर के, लोग हमको कि भाई थोड़ा इनको हटाइए, थोड़ा इनको हटाइए। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे नौजवान बच्चे सिर्फ हुल्लड़बाजी करते हैं। तो क्या ये जलसे इस काम के लिए होते हैं? हम अपनी ही इज्जत व आबरू को नीलाम करने का ये नापाक अज़्म मुसम्मम लेकर के जब अपने ही गली कूचे में बेहयाई का प्रतीक बन जाते हैं, हम दूसरों को क्या पैगाम देंगे? ये सिर्फ आपके यहां नहीं है, मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं। हमारा हिज़्ब मुखालिफ मगरिब से इशा के बीच जलसा कर लेता है। लास्ट 10 बजे तक उनके प्रोग्रामात हो जाते हैं। जागते हुए लोग तकरीर सुन लेते हैं, सो भी जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के नमाज पढ़ते हैं, बिजनेस धंधा करने निकल जाते हैं, शान से रहते हैं। हमारे यहाँ पूरी रात जागेंगे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, मुर्दाबाद करते करते फजर होते होते हम सभी मुर्दाबाद हो जाते हैं। ये मैं मरसिया पढ़ूं, नौहा या कुछ शजरा, मेरी थोड़ी भी समझ भी उड़ गई, मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई, मुझको इस कसरत से समझाया गया। बिल्कुल खालिउज ज़हन होकर के मैं बैठा हूं कुछ देर के लिए। दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। हज़रत ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से पहली बार अपने पैगंबर के तवस्सुत से मुखातब हुआ, तो रब ने सबसे पहले जो मैसेज कौम को दिया था, बंदों को दिया था, वो क्वालिफिकेशन का था। इकरा। हालांकि एक ऐसा माहौल जहां बुत की पूजा हो रही थी, कत्लो गारत, डकैती, लूट, बदमाशी, फुहाशी, अय्याशी, बेहयाई, बेगैरती नुक्ते कमाल पर थी। उस माहौल में इल्म का मैसेज देना एक ताज्जुब खेज जुमला लगता है। जब लोग बुतों को पूज रहे थे तो मैसेज तो ये आना चाहिए बज़ाहिर, ये इतराज नहीं, अल्लाह हर इतराज से पाक है। उबुदु, इकरार, उबुदु वला तुश्रिकू। मगर इस माहौल में जहां पर शिर्क, बुतपरस्ती, गुमराही, बेदीनी, कत्लो गारतगरी, अल्लाह को भूल जाना जहां पर एक मिजाज बन चुका था, वहां पर मैसेज इबादत का नहीं आया, कत्लो गारतगरी से बचने का नहीं आया, वहां पर शिर्क से दूर रहने का मैसेज नहीं आया, वहां पर डकैती, लूट मार से बचने का मैसेज नहीं आया, वहां पर जिक्र इलाही करने का मैसेज नहीं आया, वहां पर इल्म का मैसेज आया। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट
خدا کی طرف سے انفارمیشن تھی اور اس پیغمبر کے پاس میسج آیا جس نے خود کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہیں. اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، جس نے، اس رب کے نام سے پڑھی جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اپنے عزت والے رب کے نام سے جس نے قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. پتہ یہ چلا جب آدمی کے پاس علم آ جائے گا تو وہ قتل سے، ڈکیتی سے، لوٹ مار سے، چوری سے، عیاشی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، بے غیرتی سے، شراب نوشی سے، جوا کھیلنے سے، عیاشی سے، زنا کرنے سے، سب سے بچے گا. تو جب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے علم. اسلام نے علم پر توجہ دلائی ہے. افسوس یہ ہے کہ اس قوم کے پاس یہ میسج آیا اور میسج کی کتاب آئی، اس قوم میں پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد شیڈول کاسٹ سے بھی کم ہے. بہت کم تعداد پڑھنے لکھنے والوں کی ہمارے یہاں ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلا مدرسہ قائم کیا تھا اس مدرسے کا نام دار ارقم ہے. اس مدرسے کے سب سے پہلے محتمم کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. اس مدرسے کے سب سے پہلے مدرس کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. چھپ چھپ کے گھر میں بیٹھ کے درس دیا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا. سیکھنے والے رستہ بدل بدل کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے بارگاہ رسول میں آتے تھے، پھر کچھ سیکھ کر جایا کرتے تھے. آج جب بڑا اوپن ماحول ہے تو پڑھنے والے کم کیوں ہمارے یہاں؟ حضرت عمر نے تعلیم سیکھنے کے حوالے سے فرمایا، جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو صحابہ میں ہمارے کریم آقا نے مواخات کی ایک بہترین مثال قائم کی. ایک مہاجر کو ایک انصار صحابی کا بھائی قرار دیا. تو دونوں نے عہد کیا کہ آج ہم حضور کی بارگاہ میں پڑھنے جائیں گے اور تم دھندا اور بزنس کرنے جاؤ گے. ہم جو پڑھیں گے وہ تمہیں سکھائیں گے، تم جو کماؤ گے آدھا ہم کو دو گے. اور جب کل ہوتا تو وہ بندہ جو آج بزنس کرنے گیا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں سیکھتا، اور جو کل سیکھا تھا وہ آج دھندا کرنے جاتا. تو جو یہ سیکھتے وہ دوسرے والے کو سکھاتے، وہ جو کماتے وہ آدھا لا کے ان کو دیتے. اس طرح سے جو تعلیم کا پروگریس ہوا مکے اور مدینے کی سرزمین سے، صرف 23 ایئرز کے اندر اسلام کے پیغمبر نے کم و بیش 1,24,000 انسانوں کے ہاتھ میں قلم عطا فرما دیا. اس قلم کی اہمیت اور افادیت سمجھیے آپ. نون والقلم وما یسطرون، رب نے قلم کی قسم بیان فرمائی ہے. بہت قیمتی ہے یہ. قلم کی کاشت نسلیں کھاتی ہیں، نسلیں. ویسے بھی ہمارے ہاں جو بچے مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں، ہم بھی چٹائی پٹائی کے آدمی ہیں. جو سب سے 3rd گریڈ کا بچہ ہوتا ہے نا، جو کہیں مدرسے میں نہیں چلتا، ایک دم بدماش، پان پوڑی سگریٹ تمباکو کھانے پینے والا اچکا لفنگا، وہ لا کے اللہ ماشاءاللہ یہاں مدرسے. اب محتمم صاحب اس کو یہیں آپ ڈال لیجئے، یہ کہیں نہیں رکا ہے، آپ سنبھالیے اس کو. اس کے باوجود بھی
او سامعین محترم، کان کھول کے سن لو، اس مند بدھی کے بھشٹ ہوئی دل کی تختی پر قرآن کے 30 پارے کی تحریر یہ علماء لکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار پہلے جیسے مولانا نہیں رہے، تم ڈھنگ کا سامان تو دو مدرسوں کو۔ آج امام غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ مخدوم سمنہ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ شیخ علاء الحق پنڈوی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ امام احمد رضا کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ہم نے میٹریل ہی دیا ایسے مدرسے میں۔ جو میٹریل سیمنٹ اگر زیادہ دن رکھی رہ جائے، بوری تھوڑا چاہے بارش ہو گئی، بوندا باندی ہو گئی تو کیسے جم جاتی؟ وہ کام کی ہوتی ہے۔ ویسٹیج مال آپ مدرسوں کو دیتے ہیں۔ مسجد میں بھی جو بالکل پھٹا نوٹ ہوتا ہے بیٹا وہ چپے سے جھولی میں ڈالتا ہے، اور توقع یہ رکھتے ہو کہ امام غزالی پیدا ہو یہاں سے۔ جینیس بچوں کو دیجئے، مائنڈڈ بچوں کو دیجئے مدرسوں میں، پھر دیکھیے یہاں کے پلنے والے بچے آج بھی علامہ فضل حق خیرآبادی بننے کو تیار ہیں۔ او مرغا مچھلی تیتر بٹیر قورمہ بکرا کھا کر کے توند پھلانے والوں، آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس دنیا کے اندر اس قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جس قوم کے بچے ان پڑھ، اگیان، اساکثر ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو یار؟ آج یہ بڑا درد ہے یار، دیش کے طول و عرض میں بڑے عجیب عجیب لوگ جو ہیں حاکم بن چکے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تقریباً 80 ایئرس کا میکسیمم ورک ہے تعلیم کا، کوالیفیکیشن کا، اس لیے صدر جمہوریہ کی کرسی سے لے کے چوکی دار کی کرسی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 80 سال کا جو ورک رہا ہے کوئی 80 گھنٹے کا تھا؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں آج ہی پیڑ لگائیں، آج ہی یہ پیڑ جوان ہو اور پھل بھی آ جائے اور ہم کھانے بھی لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پیڑ دادا لگاتا ہے، پھل پوتا کھاتا ہے۔ اس لیے یہ شعور بیدار کیجئے، بھلے ہی ہم بھوکے رہ جائیں گے مگر اپنی نسلوں کو گریجویٹ، کوالیفائیڈ، عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن بنا کر کے اپنی قوم و ملت کا یہ سر اتنا اونچا کر دیں گے جب دنیا ہماری قوم کے بچوں کے سروں پہ سجدے والے تاج کو دیکھے گی تو کج کلاہانے زمانہ کی ٹوپیاں زمیں بوس ہو جائے گی۔ پڑھیے۔ ویسے بھی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا۔ 2-3 سیڑھی کے اوپر جانا ہوا، حضرت نے فرمایا آپ کو 3ری منزل پہ آرام فرمانے کے لیے لے کے آئے ہیں تاکہ آرام سے آپ سو لیں۔ یہاں سو لیں گے؟ 36 گھنٹہ ہو گئے جاگتے ہوئے۔ اتنے سوراخ ہے دیوار میں، تھوک تھوک کر کے اس دیوار کا ستیہ ناش کر رکھا ہے لوگوں نے۔ کوئی جنات پان کھانے آتے ہیں یہاں پر۔ بڑے ادب سے میں اساتذہ سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے پہلے آپ پان پوڑی بیڑی سگریٹ کھانا پینا بند کیجئے، تب آپ کے کردار کا اثر ان بچوں پہ مرتب ہوگا۔ کہیں کہیں جالیاں لگی ہوتی ہیں تاکہ مچھر نہ تشریف لانے پائیں اندر۔ ان مدرسوں میں جا کے دیکھا تو ایسے سوراخ کر کے یوں پچکاری مارتے ہیں بیٹے۔ مجھے بتائیے نا یار، کسی کالج میں جائیے، یونیورسٹی میں جائیے، آپ کو دھبا نہیں ملے گا دیوار پر۔ اور جس قوم میں الطہارۃ نصف الایمان کا پیغام مصطفیٰ نے دیا ہو،
جس قوم میں بچوں کو پڑھانے والے داعیان دین یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے لکھتے لکھاتے زبانیں جو ہے ماشاءاللہ ایک دم فری ہو چکی ہیں، کاغذ بھی کلین ہو گیا، قلم بھی منڈا ہو گیا ہے، ان کے مدرسوں میں تو جائیے تو حضرت کے بارگاہ میں اتنا بڑا اگلدان تشریف رکھتا ہے، یعنی ہر دم پان کھایا ہی رہتے۔ بھائی صاحب خدا کے لیے رحم کرو بندوں پہ۔ بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے راستہ پکڑتے ہیں نا یار۔ رب نے یوں ہی تھوڑی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھی بنو، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع تورا طالع کنت، اچھوں کی صحبت بروں کو بھی اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت اچھوں کو بھی برا بنا دیتی ہے۔ یہ سلیکشن آپ کیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ہم نے قرآن شریف کو فاتحہ کی کتاب بنا لیا تھا، ہاں جیسے کسی کا باپ مرا، کسی کی اماں مری نا، موتبی صاحب یہ قرآن شریف ہمارے ابا کے نام رکھ لیجئے اور کل لڈو لے آئیں گے ہم، اور ہمارے ابا کی بخشش کی دعا کروا دیجئے بچوں سے، تیرے باپ کی بخشش کے لیے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر بچے اور مدرسین اس کام کے لیے آمادہ نہ ہو تو بہت جگہ ہم نے ایسے بے غیرت کمیٹی والے صدر سیکریٹری مردودوں کو دیکھا ہے جو بے حیا کیا کرتے ہیں کہ اگر فلانے کا باپ مرا ہے تعلیم بند کر دو، پہلے اس کی فاتحہ لگواؤ۔ قرآن تمہارے مردوں کی بخشش کروانے نہیں آیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن دنیا بھر کے انسانوں اور قوموں کو ہدایت کا میسج دینے کے لیے آیا ہے۔ کچھ دوستان محترم نے اس کو لکھ لکھ کے تعویذ، ہاں اس کو دھو کے پی لیجئے گا تمہاری پیٹ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا نہ کرے آپ مریض ہو جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، MBBS MD کے پاس، تو ڈاکٹر آپ کو اپنے لیٹر پیڈ پہ نسخہ لکھ کے دے، یہ صبح دوا کھانی ہے، یہ دوپہر کو ایک نہار منہ، ایک ناشتے کے بعد، یہ سوتے وقت کھا لینی ہے، یہ شام میں کھا لینی ہے۔ آپ اس نسخے کو لائیے، ایک بڑھیا سا برتن لیجئے اور بڑھیا صاف پانی لیجئے، دھل کر کے اسی نسخے کو صبح بھی پیجئے، شام کو پیجئے، دوپہر کو پیجئے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا لکھے ہوئے نسخے کو پینے سے شفا ملتی ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، الگ اسپیشلی میٹر ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اسے دھو کے پیا جائے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے فرمودات کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ قرآن تمہیں دفنانے کے لیے نہیں آیا ہوا، مردے انسانوں کو زندہ کر کے بام عروج پر پہنچانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ آج جو دنیا چاند پر جا رہی ہے، پلاٹنگ کر رہی ہے، انترکش میں جا رہی ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہی ہے، معدنیات نکال رہی ہے، تانبا، سونا، پیدل، چاندی، جستا، پیٹرول، ڈیزل، گیس، گھاسلیٹ، ان کے باپ کے پاس علم تھا؟ یہ 300-400 صدی چھوڑ دیجئے، اللہ کی عزت کی قسم، اسلام نے وہ سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں جن کی دہلیز کرم پر بیٹھ کر کے ان کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کے دنیا سائنسداں بنی ہے۔ آج کالج میں ہمارا بچہ جاتا پڑھنے کے لیے تو گلیلو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، کیپلر کتنا مائنڈڈ تھا، نیوٹن بڑا ہائی فائی دماغ کا آدمی تھا۔ اور لوگوں یہ وہ بدھو ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے کھائے ہوئے ٹکڑے کھائے ہیں۔ پڑھو اسلام کے ان لیڈروں کو۔ البیرونی کون تھا؟ ابن حیثم کون تھا؟ خوارزمی کون تھا؟ فارابی کون تھا؟ ابن سینا کون تھا؟
پڑھا ماضی قریب کی اس ہستی کو، امام احمد رضا کو۔ کون تھا امام احمد رضا؟ جس نے تقریباً 107 علم و فن پر 1400 کتابیں لکھ چھوڑی ہیں۔ آج تک اہل علم محو حیرت ہے، رب نے اپنے قدرت کے خزانے سے ایسا انمول ہیرا ہمیں اور آپ کو دیا۔ ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ اگر 4 بچے کسی کے پیدا ہو گئے، ایک بہت خوبصورت ہے، تو دونوں میاں بیوی اس کو کھلاتے انشاءاللہ اسے ڈاکٹر صاحب بنائیں گے۔ دوسرا اس سے تھوڑا ہلکا پھلکا پیدا ہوا، انشاءاللہ اسے انجینئر بنائیں گے۔ تیسرا پیدا ہوا، اس سے تھوڑا کالا پیلا تھا، انشاءاللہ اسے لائر بنائیں گے۔ چوتھا تھوڑا کالا کلوٹا پیدا ہو گیا، یا تھوڑا آڑا تیڑا پیدا ہوا، تھوڑا مند بدھی کا تھا، ایک چھوٹی آنکھ تھی ایک بڑی تھی، انشاءاللہ اسے حافظ جی بنائیں گے۔ کیا توقعات لوگوں نے وابستہ کر رکھی ہیں یار تعلیمات مصطفیٰ سے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، جب اس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہوتا ہے نا، تو ماں 4 بجے جاگتی ہے، گڈو کی اماں۔ یہاں کوئی گڈو تو نہیں ہے؟ ہوں گے بھی، کیا میرا بگاڑ لیں گے؟ ماں 4 بجے جاگتی صبح میں، نہلانا دھلانا، خوشبو لگانا، چکا چک بنانا، بڑھیا سے بشرٹ ٹائی پینٹ شوز، ہاں، اور سرما ارما لگا کر کے، اور پھر دیسی گھی کا پراٹھا، آملیٹ، چاکلیٹ اور پلس پیسہ اس میں، بیٹے یہ کھا لینا، مدرسے میں پیسہ کا استعمال کر لینا۔ تو اب اس کے بعد وہ گڈو کے پاپا کو جگاتی جو سو رہے ہوتے ہیں، ارے اٹھیے نا، ارے ٹائم ہوا جا رہا ہے۔ وہیں اٹھتا ہے، آنکھیں میچتا ہوا، بھر سے موٹر سائیکل اٹھا، بیٹا جا کر کے بچے کو سی آف کر کے آ گیا مدرسے گیٹ کے، اسکوٹ کے گیٹ پہ۔ اور جب مدرسے کے بچے کی باری آتی ہے، نہ کرتا اس کا ڈھنگ کا حضرت، نہ پجامہ ٹھیک ہے اس کا، جوتا بھی پھٹا ہوا، اور یہ سن قرآن کا 4 برس پہلے کا تشریف لے گیا، 4 برس بعد کا پھٹ گیا، اور یہ دونوں نلی چالو ہے، یوں کرتا ہے تو پورا آرا روڈ بن جاتا ہے آستین۔ پھر بھی 2 تھپڑ ماں اسے مار دیا، مولوی صاحب کا دماغ کھا کے 2 گھنٹہ کے آ جا، چل فرصت ملی اب میں بیٹھ کے موبائل تو دیکھیں گی۔ او ہوا کی بیٹیو، تمہارا بھیجا کر خراب ہو گیا ہے، اس کا علاج کروا لو۔ تمہاری گودوں میں پروان چڑھنے والے بچے 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کون نہیں جانتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے۔ قطب الدین بختیار کاکی کو کون نہیں جانتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے 14 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے۔ جب قاضی حمید الدین رسم بسم اللہ خوانی کرنے کے لیے آئے، پڑھانا شروع کیا علی با کی تختی سے، کہا نہیں یہاں سے نہیں، کہا پھر کہاں سے؟ الحمد سے شروع کیا، اور 14 پارہ زبانی ایک بیٹھک میں پہلی درس گاہ بھی سنایا۔ پوچھا بیٹے کہاں پڑھا ہے؟ کہا میری ماں 14 پارہ کی حافظہ تھی، جب وہ پڑھتی تھی میں پیٹ میں سنتا رہتا تھا، میں نے سن کر کے پیٹ میں 14 پارے یاد کیے ہیں۔ یہی جواب سرکار غوث پاک نے بھی دیا تھا کہ میری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی، جب تک وہ 18 پارہ پڑھ نہیں لیتی تھی بستر پہ نہیں جاتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے 18 پارے یاد کیے۔ آج تو سائنس بھی اس بات کو ویریفائی کرتی ہے کہ ماں کی ایکٹیویٹیز کا اثر بچوں کی صحت پہ مرتب ہوتا ہے۔ یوں نہیں مانتے ہیں آپ؟ ایگزامپل پیش کروں، بالکل 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے کا بچہ، آپ جس کو بیٹھنا آتا ہو بٹھا دیجئے اس کو، اور میوزک چالو کیجئے، اس میوزک کے دھن پر آپ اسے غور کیجئے، وہ یوں یوں کرتا ہے۔ کہاں سیکھا اس نے؟
کہاں سیکھا یہ؟ پورا پورا دن پوری پوری رات موبائل کی دادی اماں ان گڈو کی اماں کے ہاتھ میں رہتا ہے، ناچ دیکھنا، گانے سننا، فلم دنیا کے نچنیوں کی ننگی تصویریں دیکھنا، بے حیا لوگوں کے اداکاروں اور کلچروں کو پڑھنا اور دیکھنا اور سننا۔ اگر ایسے گود میں پروان چڑھنے والے بچے نچنیے، گویے، گنڈے، موالی نہیں بنیں گے تو کیا عبد القادر جیلانی بنیں گے؟ سب سے پہلی یونیورسٹی بچوں کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے۔ اس لیے او قوم کی بچیوں، ماؤں، بہنوں، اپنی گود پاکیزہ کر لو۔ آج بہت ضرورت ہے اس ملت کو، بھلے عبد القادر جیلانی نہ ہو، غلام عبد القادر جیلانی تو ہو۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ کل تک ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے بچوں کو، ان کی یہ سوچ ہوتی تھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ بچہ جب پڑھ کے کہیں جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے یار یہ اس کا استاد کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ ماشاءاللہ آج کی تاریخ میں حالات یہ ہیں، استاد صاحب جو ہے نا وہ بچوں کو مار مار کے 10-5 روپے بیچارہ پاتا ہے نا گھر سے، یار پان لے کے آ جا، یا سموسا لے کے آ جا، وہ گھر سے لایا تھا خود کھانے کے لیے، حضرت ہی کھا گئے۔ میں مشاہدہ پیش کرتا ہوں، میں کرنٹ ایشوز پہ گفتگو کرتا ہوں۔ کئی دوستوں کے گھر میں جانا ہوا، انہوں نے یہ حضرت یہ ہماری بیٹی کنیز فاطمہ ہے نا، اسے کم سے کم 25 گانے تو زبانی یاد ہیں، اور اتنا پیارا ڈانس کرتی ہے، بہت پیارا ڈانس کرتی ہے۔ میں نے کہا کلمے کتنے یاد ہے؟ کہا وہ تو انشاءاللہ سکھائیں گے حضرت، سکھائیں گے۔ کب سکھائے گا؟ مرنے کے بعد۔ اگر آپ یہ توقع رکھتے کالج یونیورسٹیز کی دہلیز سے آپ کے بچوں کو دین کی شکشا دی جائے گی تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ ابھی ایک اقتباس میں پڑھ رہا تھا، ایک یونیورسٹی میں ایک لیڈی پڑھانے کے لیے آئی، وہ بھی کیا دینیات کا سبجیکٹ پڑھانے کے لیے، عیسائی تھی۔ پہلے دن انٹر کیا اس نے کلاس روم میں، تو بچے زیادہ مسلمان تھے۔ اس نے کہا بچوں میں ایک عیسائی مذہب کی عورت ہوں، اسلام کی کٹر دشمن ہوں اور مسلمانوں کی، مگر یہ میرا پیشہ ہے، میں تمہیں دینیات کی تعلیم دینے آئی ہوں۔ کیا توقع رکھتے ہیں آپ کی جو اولاد ہے اس کو وہ لیڈی جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے وہ آپ کے بچوں کو اسلام اور دینیات کی تعلیم دے گی؟ ایک ویڈیو بھی دیکھی ہم نے، کچھ اسٹوڈنٹ اسکول کالج کے تھے جو مصر گئے اور فرعون مصر کو دیکھنے کے لیے ان کے شوق تھے۔ فرعون کی ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچے مصر کے میوزیم میں، تو وہ مسلمانوں کے بچے وہاں فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ جس قوم کے بچوں کو یہ پتہ نہ ہو فاتحہ کہاں پڑھی جاتی ہے، اس قوم کا کیا مستقبل ہوگا یارو؟ سوچیے اور 100 بار سوچیے۔ اور ہاں ادب کے ساتھ اساتذہ سے ہم نے دیکھا ہے کانوینٹ اسکولوں میں جب بچے پرویش کرتے ہیں نا، ایڈمیشن لینے آتے ہیں، تو خوبصورت لڑکیاں ابھی غیر شادی شدہ اچھے کپڑے پہن کر کے سج دھج کر کے چاکلیٹ کی ٹرے لے کے کھڑی رہتی ہیں، ویلکم مائی سن، ویلکم مائی سن، پیار کرتی ہیں بچوں کو گود میں لے کے، انہیں بوسے دیتی ہیں، چاکلیٹ دیتی ہیں، بچہ خوشی خوشی کلاس روم میں انٹر کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں مدرسوں میں یہاں صبح جب سلام کے لیے لائن لگے گی نا، 4-5 لائن لگ گئی بچوں کی، مدرسین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں،
تو 2 یا 1 مدرس ڈنڈا لے کے ادھر کھڑا گھومتا رہے گا. اب کوئی بچہ آیا نا سلام کے شروع ہونے کے بعد میں یا آدھا سلام ہونے کے بعد، اے خبیث ادھر چل، ابھی تیری خیریت لیتا ہوں. سلام ہوئی نہیں اس سے پہلے اس بیچارے کا پیشاب اتر جاتا ہے. سلام ہونے کے بعد تیری لے مار اور دیر میں آؤ. او لوگو رحم کرو ان بچوں پر، یہ کم از کم اپنی گلی ڈنڈا گالی گلوچ گلی کوچا چھوڑ کے اللہ رسول کے گھر میں تو آ رہے ہیں یار. انہیں کچھ سکھاؤ، آپ ان سے پیار سے پیش آؤ. آپ یہ بھی کہہ سکتے نا آئندہ بیٹے اس بات کا دھیان رکھنا، روٹین میں سلام کا ٹائم یہ ہے اور آپ اس سے پہلے آ جایا کریں. وارننگ دیں ان کے گارجین کو آپ، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اتنا مارتے ہیں. آپ ویڈیو سرچ کیجئے نا، ابھی سب کچھ ایک دم اوپن ہے. 1.5-2 سال کے بچے کو ایسا پکڑ لیتا ہے مدرس، مارتے 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 پورا جسم لال کر دیتا ہے. کیا ہے یار یہ؟ اگر بچے اس مدرسے کو بیت الضرب سمجھ لیں گے تو وہ کبھی نہیں پڑھنے آئیں گے. آپ پیار دیجئے نا. ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے کوئی بڑے حضرت تشریف لائے نا، چاہے مولانا ہو یا کوئی بھی ہو عام آدمی، تو اس کا کان پکڑ کے گھسیٹیں گے، اس کو دوسری صف میں کر دیں گے اور جناب وہ خود کھڑے ہو جائیں گے. تمہارے باپ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا. جس نے جہاں نیت باندھ لی ہے اس کو تم ہٹانے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو. پھر دوسرا آیا، دوسری صف پوری ہو گئی نا اور دوسری رکعت چل رہی ہے عشاء میں، تو دوسرے نے اس دوسری صف سے نکال کے اس کو تیسرے میں کر دیا بچے کو. اس طرح سے سارے بچے ڈھکیل کے آخر میں لاسٹ میں کر دیے جاتے ہیں. تو جب سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو کبڈی کھیلتے ہیں. یہ مسئلہ کہاں سے ہم نے نکال دیا کہ اگر بچے بیچ میں کھڑے ہو گئے تو قطع صف واقع ہو جائے گی. پھر ہمارے نبی نے کیوں تعلیم فرمائی، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دی جائے. کیوں تعلیم فرمائی؟ کم از کم ہمیں بھی اتنا شعور ہونا چاہیے. اگر بچے ہمارے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی بچے بھاگ گئے، تو اتنا زیادہ جگہ تو ہوتی نہیں، تھوڑا اس طرف والا پیر پھیلا لے، تھوڑا ادھر والا پھیلا لے، جگہ ختم ہو گئی. لیکن جب وہ آپ کے بیچ میں رہیں گے نا تو وہ سیکھیں گے، اور بھاگ کے سب پیچھے چلے گئے نا تو کچھ نہیں سیکھیں گے. ترکی میں جا کے دیکھیے نا، باضابطہ امام صاحب کبھی کبھی جو ہے نا وہ مرغا بن جاتے ہیں اور عام بچے ان کی پیٹھ پہ سواری کرتے ہیں اور امام صاحب اس کو گھماتے ہیں پوری مسجد میں. تو ہمارے بچوں کو کچھ ڈھنگ کی تعلیم کہیں پر دی جانے کی ایسی کوئی ہم نے سوچ کم ہی دیکھی ہے. بس ٹھیک ہے یار، کچھ تو کریں، سروپ پڑھو چاہے نہ پڑھو، تنخواہ تو ہم کو ملتی ہے. یہ اور لوگ پڑھو چاہے چولہے بھاڑ میں جاؤ، ہم کو تو تنخواہ ملتی ہے. کہاں گئے کل کے وہ مدرسین جو بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے انہیں تعلیم دیتے تھے، پیار سے محبت سے؟ نہیں سنا نا اعلیٰ حضرت سرکار نے حضرت سرکار محدث اعظم ہند کی باضابطہ طور پر ان کا وظیفہ متعین کیا تھا اپنے جیب خاص سے. انہوں پڑھاتے تھے نا، 5 روپے اس زمانے میں ان کا وظیفہ تھا. جب حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں سے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم ہند پہنچے تھے نا، تو اعلیٰ حضرت نے ان کا وظیفہ جو متعین کیا تھا اپنی جیب خاص سے. یہ سوچ ہماری ختم کیوں ہو گئی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کے لیے اچھے دوستوں کا سلیکشن کیجئے. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ اچھوں کی صحبت بروں کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت اچھوں کو بھی برا بنا دیتی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الناس علی دین خلیلہم فلینظر احدکم من یخالل.
لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں تو تم میں کا ہر شخص یہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. دوستوں کو دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں. اچھے دوست بناؤ. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی جوا نہیں کھیلتا نا، کہ جواریوں کے پاس کھڑا ہو گیا نا، تو لوگ کیا کہیں یہ جواری ہے، جواری ہے. کوئی شراب نہیں پیتا ہے نا، شراب کے اڈے کے آس پاس مڈلا رہا ہوتا ہے نا، کچھ گڑبڑ تو ہے یار، یہ شراب پینے کے چکر میں ہے. تو اگر بروں کی صحبت یا بروں کے اڈے کے پاس گزرنے، رہنے، آنے جانے سے لوگ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، اگر آپ مدرسوں اور مسجد کے قریب رہیں گے، اچھوں کے قریب رہیں گے، تب بھی تو آدمی کی سوچ بنے گی، یار اچھا آدمی ہے یہ. سوچ بدلیے، فکر چینج کیجیے. حضرت مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شیر کا بچہ تھا جو ایک گلریا کو مل گیا، جو بکریاں چراتا تھا. بہت ساری بکریاں اس کے پاس تھیں، بھیڑیں تھیں، ان کو چراتا تھا. وہ مل گیا بچپن میں. تو اس شیر کے بچے کو اسی بکریوں کے ریوڑ میں اس نے ڈال دیا. وہ اسی میں پلتا رہا. جیسے بکریاں میں کرتی تو ویسے شیر بھی میں کرتا. گھاس پھوس کھانے لگا. وہ جب وہ جوان ہو گیا، دودھ پی کر کے، کھا پی کر کے ایک دم مشٹنڈا ہو گیا، تو ایک دن چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے ندی کے کنارے پانی پلانے گیا. اس سائیڈ میں بکریاں پانی پینے کے لیے اپنے سر اقدس کو جھکائے ہوئے تھیں، اسی کے بیچ میں شیر مہودے بھی جلوہ فرما تھے، وہ پی رہے تھے پانی. اپوزٹ سائیڈ میں اسی کی برادری کا شیر ببر پانی پی رہا تھا، جنگل کے سائیڈ میں اس طرح جو ندی کنارہ تھا. تو اس جنگل کے شیر نے، جو شیر ببر تھا، اس نے اپنی برادری کا ایک کنڈیڈیٹ بکریوں کے بیچ میں دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا. تو اس نے وہیں سے زور سے آواز لگائی. تو اس نے یوں دیکھا، ارے میری شکل تو اس سے ملتی جلتی ہے، میں تو بکری نہیں ہوں، میں تو بھیڑ نہیں ہوں. اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور اس کو احساس دلایا کہ تو شیر کا بچہ ہے، شیر کا، بھیڑ بکری کا نہیں. جب احساس اس کا زندہ ہوا، ایک جھپٹے میں ایک کو ادھر دبوچا، ایک کو ادھر دبوچا، 2 بکری کا کام تمام کر دیا. ہمارا احساس مردہ ہو گیا. ہم بھول گئے کہ ہم میدان بدر کے 313 مجاہدین کی اولاد ہیں. ہم بھول گئے احد کے پہلوانوں کی اولاد ہم ہیں. ہم بھول گئے حنین، خندق کی اولاد ہم ہیں. ہم بھول گئے جنہوں نے وقت کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو دھول چاٹنے کے لیے مجبور کر دیا. ہم ان کی نسلیں، اس لیے کہ ہم گھاس اور پھوس کھانے والوں کے بیچ میں زمانے سے رہ رہے تھے، ہم کو پتہ نہ چلا ہم اولاد کس کی ہے. احساس زندہ کیجئے، آپ کس کی اولاد ہے اور آپ کا مقام کیا تھا کل اور آج آپ کیا ہیں. اپنے بچوں کے لیے اچھے اتالیق مقرر کیجیے، اچھے ٹیچر کا انتخاب کریں، اچھے دوستوں کی صحبت کا انتظار کریں. اپنے بچوں اور بچیوں پر دھیان رکھو، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو، ان کے چیٹس کو چیک کرتے رہو. جب آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں آپ سے موبائل چھپانے لگیں چلاتے چلاتے، آپ سمجھ جائیں یہ رانگ نمبر جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ، کم سے کم 20 سال تک کسی نوجوان بچے اور بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. ساری برائیوں کی جڑ یہ بلا آئی ہمارے سامنے جس نے اخلاق اتنی بگاڑ دیے. انسان نہ رہا، جانور بن گیا. جتنی فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی آج کی تاریخ میں معرض وجود بھی آئی ہے، ویسٹرن کلچر کی بنیاد پر، جنہوں نے جانے انجانے میں بڑی پلاننگ کے ساتھ پوری دنیا پر اپنی بے حیائی کو تھوپ کر کے آج وہ بیٹے چین کی بانسری بجا رہے ہیں. اس لیے او ماں، بچیوں، اپنے بچوں کے ایکٹیویٹیز پر دھیان دو. یہ دیکھو بچی آپ کی کہاں جا رہی.
اس کی سہیلی کون ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ میں. آپ اگر بچے کے باپ ہیں تو اپنے بچوں کو آپ دیکھیں اس کا دوست کون ہے، کس کیٹیگری کا ہے. آوارہ تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے، بدماش تو نہیں ہے. اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں بچوں کو پیدا کرتے ہو؟ اگر یہی کرنا ہے تو پیدا کر کے کسی اناتھ آشرم میں چھوڑ کے آ جاؤ، اگر تمہیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کر سکو. تربیت کرو اپنی اولاد کی، ایسا ماحول فراہم کیجئے بچوں اور بچیوں کے لیے جہاں پر بچی کنیز فاطمہ بننے کا حوصلہ پیدا کرے، جہاں پر بچہ آپ کا غلام حسین بننے کا حوصلہ پیدا کرے. اس سے پہلے کہ کوئی برا بد کردار دوست آپ کے دوست بچے سے کلوز ہو کر کے اس کے دل پر بے غیرتی، لوٹ مار، بے حیائی، بدتمیزی، برائی کی تحریر لکھے، آپ اپنے بچوں سے کلوز ہو کر اس کے دل پر اسلام کی پاکیزہ تحریر لکھیں. اس سے پہلے کہ کوئی بچی آپ کی کسی گرل فرینڈ کے چکر میں آ کر کے وہ اپنی تہذیب چھوڑتی بھی دکھے، اپنی بچیوں سے کلوز ہو کر کے ان کے دل پر یہ احساس کی تحریر لکھ دو کہ تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو. ہمیں کا ہر شخص ذمہ دار ہونا چاہیے، ہر عورت ذمہ دار ہونی چاہیے، ہر باپ ذمہ دار ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو جو کچھ تھا وہ تو سب کھو چکے ہیں، جو کچھ بچا ہے اسے بچا لو تاکہ تمہاری نسلیں برباد نہ ہونے پائیں. شاہ جہاں کا نام سنا آپ نے، جس نے تاج محل بنایا ہے، شاہ جہاں بادشاہ. اورنگزیب عالمگیر کی جب رسم بسم اللہ خوانی کرنے کی باری آئی، پڑھنے کی باری آئی، تو شاہ جہاں بادشاہ نے پورے ملک میں ہرکارے بھجوائے، ایسا بہترین ٹیوٹر اتالیق تلاش کیا جائے جو بادشاہ کے بیٹے اورنگزیب کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو. اکھنڈ بھارت میں بندے ڈھونڈنے جانے لگے، ڈھونڈتے 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 امیٹھی میں حضرت ملا احمد جیون پر نظر جا کے ٹکی کہ یہ مولانا ٹھیک ہیں اور یہ بادشاہ کے شہزادے کو پڑھا دیں گے. کہا جاؤ بلا کے لاؤ. جب بلانے والا آیا کہ مہودے جی حضرت مولانا ملا احمد جیون صاحب آپ کو بادشاہ اس وقت بلا رہے ہیں. آج کا کوئی مولانا ہوتا، حضرت صاحب ہوتے، کوئی صاحب قبلہ کعبہ ہوتے نا، ننگے پیر بھاگ کے جاتے، ننگے پیر. ہاں ایک ایم ایل اے کے بلانے پہ لوگ پگلا جاتے ہیں، فوٹو کھینچوا لیں گے، اس کا ایلبم بنائیں گے. حضرت دیکھیے نا مہاپور کے ساتھ میرا فوٹو کیسا لگتا ہے. اسی چکر میں کتنے لوگ جی رہے ہیں، فوٹو کھینچا کے ایلبم بنائے ہوئے. حضرت ملا احمد جیون نے کہا او بھائی صاحب جائیے بادشاہ سے کہہ دیجئے مجھے بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں، بادشاہ کو غرض ہے تو چل کے میرے پاس آئے. ایسے بھی علماء تھے اس زمین پر. جا کے بول دو شاہ جہاں سے مجھے بادشاہ سے کچھ لینے دینا نہیں، اس کو کہہ دو اس کو غرض ہے وہ میرے پاس چل کے آئے. گیا اس ہرکارا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا خطرناک مولانا سے ملاقات ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ ارے کہا اس نے تو ایسا کہا ہے کہ اب کیا بتاؤں آپ کو میں. کہا بولو تو صحیح. کہا اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بادشاہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بادشاہ کو غرض ہے تو وہ چل کے میرے پاس آئے. تو بادشاہ بے وقوف نہیں ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا بات تو سچی انہوں نے کری، غرض تو ہم کو ہے نا ان کے پاس جانے کی. کہا چلو ٹھیک ہے جا کے ان سے کہہ دینا ہمارے بچے کو اورنگزیب کو پڑھائیں، اتنی رعایت کر دیں کہ یہ بادشاہ کا لڑکا ہے تو اسے آگے بٹھائیں، دوسرے بچوں کو پیچھے بٹھائیں. وہ پھر آیا ہر کہا کہ حضرت ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا کمپرومائز کر لیجئے. کہا سن لو جو پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا، یہاں کوئی بادشاہ اور رعایا کی بات نہیں ہے. وہ پھر گیا ادھر. کہا ایسا ایسا مولانا نے کہا ہے. کہا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ بولو پڑھانے کے لیے. حضرت ملا احمد جیون پڑھانے لگے. تو بادشاہ کے جب بچے پڑھتے تھے تو کچھ خط
نویس ہوا کرتے تھے، روز نامچہ لکھتے تھے، آج شہزادہ کب بیدار ہوا ہے، کب آنکھ دھلی ہے، کب منجن فرمایا ہے، کب استنجا فرمایا ہے، کب غسل فرمایا ہے، کب زیب تن ڈریس کیا ہے، اور کب کلاس روم میں گیا ہے، کب کھانا کھایا ہے، یہ سب لکھتے تھے، کب سویا ہے، کب چھینک آئی ہے، کتنی بار پیشاب کر، یہ سب لکھا جاتا تھا۔ ایک دن کوئی غلطی ہو گئی اورنگزیب سے، ملا احمد جی نے وہ لگائی کھینچ کر کے نا، ناک سے کون اور منہ سے کون، اورنگزیب کے کتاب لال لال، کرتا لال لال، زمین لال لال، سب اٹھایا ہر کارے نے اور برتن میں جمع کر کے پوٹلی باندھ کے لے کے گیا۔ شاہجہاں کے دربار ہے، بادشاہ سلامت، غضب ہو گیا، ایک مولوی کی حیثیت یہ، اس نے بادشاہ وقت کے بچے کو ایسا مارا کہ خون کے دھارے نکل پڑی، کپڑا لال لال، کتاب لال لال، زمین لال لال۔ سرکار ایسی سزا سنائیے کہ آئندہ قیامت تک کسی مولوی کو کسی بادشاہ کے بچے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ یہ خبر جب اندر ہوم منسٹر لوگوں تک پہنچی، بیگموں تک، تو بیگموں نے کہا ایسی سزا لکھیے اس ملا صاحب کے نام کہ اس کی نونی یاد آ جائیں۔ بادشاہ نے قلم دوات منگوایا، کاغذ منگوایا، اللہ کا نام لکھا، سلام لکھا، اور نیچے جانتے ہو کیا لکھا تھا؟ ملا احمد جیون نے جو بادشاہ شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب کو تھپڑ مارا ہے، اس تھپڑ مارنے کے بدلے میں امیٹھی کے علاقے میں 1000 بیگھا زمین انعام میں دیے جانے کا فرمان جاری کرتا ہے۔ 1000 بیگھا زمین کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک تھپڑ کے بدلے میں 1000 بیگھا زمین انعام۔ وہ لے کے آیا لیٹر کہ یہ بادشاہ سلامت نے دیا ہے۔ اس وقت کے ملا بھی بڑے جو علامہ ہوتے تھے، انہیں ملا کہا جاتا تھا۔ آج تو ہر ارے گرے کھرے نتھو کھرے سب کو ملا جی بنا دینا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ڈگری، ملا حسن اتنے بڑے علامہ تھے کہ ملا حسن لکھی ہے کہ آج علامہ نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ جی تو جب وہ لے کے خط آیا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 1 بیگھا زمین انعام دی ہے اور یہ لیٹر لیجئے، حضرت کی خودداری دیکھیے، قلم دوات اٹھایا اور اس کے پشت پر لکھا، فقیر کو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، بادشاہ کے تحفے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ اسے۔ 1000 بیگھے کی زمین کا انعام مسترد کر دیا۔ گویا ان کی نظر میں یہ بات تھی، اگر ہم نے یہ 1000 بیگھا زمین کا پروانہ قبول کر لیا، کل بادشاہ کے کسی بھی آدیش کو ماننے کے لیے ممکن ہے شیطان ہمارے دماغ میں کچوکے لگائے، ختم کرو اس کلوز میٹر کو، لے جاؤ اس کو۔ آج اگر کوئی مولانا کسی بچے کو مار دینا تو گڈو کے ابا تو بعد میں آتے ہیں، ہوم منسٹر پہلے تشریف لاتی ہیں، تیرے باپ کا کھاتا میرا بیٹا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارنے کی؟ یہ ہماری بہنیں اور مائیں آ جاتی ہیں مدرسوں میں۔ علم کو فروغ دیجیے، پڑھیے، پڑھائیے اپنے آپ کو، اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود میں پہنچنے تک علم حاصل کیجیے۔ تعلیم کا انقلاب جب برپا کیا ہمارے نبی نے، آپ اندازہ فرمائیں کہ بدر میں جو قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تھے مدینہ، 70 آدمی، یہ فرمان رسالت جاری ہوا کہ جو پیسہ دے کر کے فدیہ دے کے جانا چاہیں وہ فدیہ دیں اور چلے جائیں مکہ۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے نبی نے فرمان جاری کیا کہ جو پیسے نہیں رکھتے ہیں لیکن پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔
آج دنیا پریشان ہے، تعلیم کا عروج ہو، ہمارے دیواروں پہ تحریر لکھی جاتی ہے، گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے، ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی، مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی، انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک۔ او دنیا کے لوگوں، کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگنے والوں، یہ الگ جگائی ہے آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے کہ پڑھے لکھے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ افسوس یہ ہے کہ تعلیم کی جہاں سے جوت جگائی گئی ہے، جس قوم کے ریفارمر نے، پیغمبر نے یہ پیغام دیا ہے، اس قوم کا حال یہ ہے۔ 12ویں تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کے بچے تقریباً 14% ڈراپ آؤٹ کر جاتے۔ یار نوکری تو ملے گی نہیں تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، چلو کلکتہ چلتے کمائیں گے، پان بیچیں گے، بمبئی چلو وہاں جا کے دھندا پانی کریں گے۔ تو پان کی دکان اپنے گلے میں بھی لٹکا پہ لوگ پان بیچتے ہیں، کلکتہ میں بھی دیکھا میں نے، وہ گلی گلی میں گھس جاتے ہیں اور چھوٹی سی دکان گلے میں لٹکا رکھی ہے، بمبئی میں بھی یہ جا کے وہاں کرتے ہیں۔ لا علمی کا یہ انجام ہوا کہ ٹرینوں میں لوگ سنڈاس میں بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ہم بھی روز چلتے ہیں، کبھی ٹرین میں کبھی پلین میں، جناب 3 لوگ 4 لوگ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کلکتہ سے بمبئی کتنی دور ہے؟ لوگ بھر بھر کے ادھر سے آئیں گے تو ایک بڑا بورا بھر کے لائیں گے، ڈبہ پانی والا بھر کے لائیں گے، 3 لاٹھی لے کے آئیں گے، 4 چھتری لے کے آئیں گے۔ ایک ٹکٹ کنفرم ہے تو 5 اس پہ ویٹنگ لسٹ والے جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ایسا بھی حادثہ پیش آیا، ہم اپنے استاد کے ساتھ تھے، ایک بار سفر میں بمبئی سے آ رہے تھے، ہماری سیٹ بک تھی سلیپر میں، تو حضرت کو شوگر کا عارضہ تھا تو پیشاب لگا، تو اوپر کے اوپر نیچے نہیں اتر سکتے تھے، اتنے احباب تشریف فرما تھے کہ پیر نیچے زمین پہ پڑ ہی نہیں سکتا تھا، ایک ٹانگ اس اوپر والے برتھ پہ پھر اس پہ، کیسے کیسے پہنچے وہاں باتھ روم کے پاس، تو دونوں میں اس میں بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بھائی صاحب تھوڑا باہر نکل آئیے، ہم استنجا تو کر لیں۔ تو جانتے ہو کیا کہا؟ ہم ادھر منہ کر لیتے ہیں، آپ کر لیجیے۔ یہ علم سے دوری کا رزلٹ ہے۔ اگر آپ علم نہیں رکھیں گے نا، دنیا آپ کو لوٹ کے کھا جائے گی یار۔ یہ جتنے بڑے بڑے نیتا پھیتا ہے نا، ان کی کوئی اولادیں جھنڈا اٹھا کے نہیں گھومتی ہیں، اس شہر سے لے کے اس شہر میں جائے، یہاں کا پانی اس دریا میں، اس تالاب کا پانی اس ندی میں کندھے پہ لٹکائے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ سب پاگل لوگوں کو دنیا میں لائن میں لگا رکھا ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ایم ایل اے، ہمارا بیٹا بھی ایم ایل اے، ہم بھی منسٹر، ہمارا بیٹا بھی منسٹر، ساروں کے ہوئے لندن، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، یہ بچے ان کے یہاں پڑھتے ہیں، اور یہاں پورے دیش کے کام پہ لگا دیا ہے، لڑتے رہو، خبیثوں مرتے رہو۔ جس قوم کی نوجوان جنریشن ڈگر سے بہک جائے، اس قوم کا صدیوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اندھیر میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیدار قومیں جو ہے نا، ہوشیار قومیں اپنے بچوں پہ بہت محنت کرتی ہیں، اس لیے کہ کسی بھی قوم کی بیک باؤن کی حیثیت اس قوم کا نوجوان طبقہ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ ہمارے ہاں اس پر کوئی توجہ نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر، لائر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا، حافظ، قاری، مفتی یہ سب پاگل ہیں، اور مفتی، مولانا، حافظ جس کا سمجھتے ہیں یہ جتنے ڈاکٹر، انجینئر، لائر ہیں یہ سب پاگل ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پگلا گئے۔ مسلم ڈاکٹر، مسلم لائر، مسلم انجینئر، مولانا، حافظ جی، قاری صاحب، حضرت حضور صاحب، یہ دونوں پگلا گئے ہیں۔ کاش کمپرومائز کر کے، آپ ڈاکٹر ہیں نا، بحیثیت ڈاکٹر آپ نے اپنی مسلم قوم کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں یہ سوچئے۔
لائر ہیں، بحیثیت لائر آپ نے کیا کام کیا ہے اپنی قوم کے لیے؟ انجینئر ہیں، بحیثیت انجینئر آپ نے کیا کام کیا اپنے قوم کے لیے؟ تاجر ہیں، بحیثیت تاجر آپ نے کیا کام کیا لیا اپنے قوم کے لیے؟ پیر صاحب سوچے، بحیثیت پیر میں نے اپنی قوم کے لیے کام کیا کیا؟ خطیب، مولانا، قاری، قبلہ، حافظ، یہ سوچے میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کام کیا ہے؟ جنہوں نے کام کیا تھا وہ آج راج کر رہے ہیں، اور جو دھوکے میں تھے اور اب تک ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس آفس میں جاؤ وہ بھگاتا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ہماری فائل گھومتی رہتی ہے، کوئی نہیں سنے گا۔ آپ خود کی نہیں سنتے ہیں نا تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ یہ ماشاءاللہ ہرا، گلابی، سفیدہ، کالا، بہت سارے، غالباً 40 بچے فارغ ہو رہے ہیں، فاضل، عالم، قاری، حافظ وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کے تعاون کا ایک ثمرہ ہوتا ہے جو یہ درشاتا ہے کہ ہم نے آپ کے پیسوں کا مس یوز نہیں کیا ہے۔ یہ دیکھ رہی ہیں؟ مولوی چندہ بھی کرے، مدرسہ بھی سنبھالے، بچوں کو پڑھائے بھی، تو کمیٹی سوچتی پیسہ چندہ کر کے لاؤ ہم کو دے دو، ہم راج کریں گے۔ جب تنخواہ کی باری آئے تو کم سے کم مدرس ہمارے دروازے پہ تو آئے کہ مولانا صاحب اس سیٹھوا کے ہاں آئے تھے۔ او سٹھیائے ہوئے سیٹھو، اگر تمہاری بدھی بھشٹ ہو گئی ہے اس کا علاج کروا لو۔ عالموں کا اپنا ایک وقار ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ عالموں کو گھر کی کنیز اور لونڈی اور غلام سمجھنا بند کر دو، یہ اللہ کی طرف سے رسول کے دین کے سپاہی ہیں، قدر کیجئے ان کی، رحم کرو اپنے حالات پر، توجہ دیجیے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا میں ایسے چلا رہا ہوں؟ اچھا، مجھے اس بات کا بھی شوق نہیں کہ آئندہ مجھے پھر آپ بلائیے، قطعی طور پر یہ شوق مجھ کو چرراتا ہی نہیں ہے۔ میں کسی کو خوش کرنے کی تقریر نہیں کرتا ہوں، صاف سیدھی بات ہے۔ میرا اللہ مجھ سے خوش، میرا رسول مجھ سے خوش، یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ اس لیے مدرسوں پہ دھیان دیجئے، دنیا کی بہت پیری نظر مدرسوں پہ ہے، وہ اس کی چٹائی میں بم ڈھونڈنے آتے ہیں، جہاں کے لوٹے ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں سلامت نہیں ہیں، باتھ روم میں پلے نہیں لگے حضرت۔ ایک جگہ گیا یو پی میں تقریر کرنے کے لیے، اندر جب بیٹھ گیا تب مجھے احساس ہوا اس میں کنڈی نہیں ہے، وہ تو خیریت ہی کوئی تشریف نہیں لایا وہاں۔ تو اتنی دردشا ہمارے مدرسوں کی ہے، پھر بھی ہمارے دیش واسی جو ہے یہاں کوئی دہشت گرد تو نہیں پلتے ہیں۔ ارے شکر مناؤ، انہی مدرسوں کی چٹائی پر پڑھنے والوں نے اس دیش کو آزاد کروایا، تمہارے باپ نے آزاد نہیں کروایا ہے۔ ہاں، یہیں کے پڑھنے والوں نے، جو چٹائی پٹائی کے مدرس تھے نا، اگر انہوں نے فتویٰ دے کر کے خود کالا پانی کی سزا تو برداشت کر لی، مگر دیش کے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیر توڑ کر رکھ دی۔ کون تھا وہ فضل حق خیر آبادی؟ کون تھا علامہ شہیدی؟ علامہ کفایت اللہ علی کافی کون تھا؟ علامہ رضا علی کون تھا؟ یہ وہ ہمارے دین کے انمول رتن اور سپاہی تھے جن کے کاندھوں پر دیش کے آزادی کا بوجھ رکھا گیا تھا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ تن کے گورے من کے کالوں نے دیش چھوڑنے پر مجبور ہو کر کے اور بڑی کوشش کی کہ آپس میں لڑ جائیں یہ لوگ تاکہ ہندوستان کو ہم اور لوٹتے رہیں، مگر جو بگل بجایا تھا
مدرسے کے مولانا لوگوں نے، مفتیوں نے، علامہ لوگوں نے، اس کی صدا کشمیر سے کنیا کماری تک ایسی گونجی، ایک بھی نفر نہیں بچا دیش کے نقشے پہ۔ یہی مدرسوں کی دین ہے جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ ہمیں کام تو کرنے دیا جائے یار، ہمیں آپ کم از کم کوآپریٹ کیجئے۔ ہم آج بھی ایسے افراد تیار کر سکتے ہیں ان مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے، نہ چائنا کی ہمت ہے کہ ہمارے دیش کو آنکھ دکھا سکے، اور نہ ہی پاکستان کی جرت ہے کہ ہمیں لال پیلی آنکھیں دکھا سکے۔ ہمیں کام کرنے دیجیے۔ چلتے چلتے جوانوں، آپ سے اچھا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ تھوڑا محنت کیجئے، روز صبح دوڑا کیجئے 10 کلومیٹر تک، 15 کلومیٹر تک، 20 کلومیٹر تک، اور کم از کم باڈی بلڈر بنیے یار۔ اس پہ تو کوئی لائسنس تو لینا نہیں دیتا ہے۔ ہم روز چلتے تو دیکھتے ہیں رات میں 3 بجے 2 بجے سے لے کے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، لڑکے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر دیش کی حفاظت کے لیے بھی یہ کام آئے گا، اور ضرورت پڑنے پر ڈیفینس سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا۔ اگر آپ پر بھی کوئی ہاتھ اٹھے تو کم از کم اس کے پنجے مروڑنے کی طاقت آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارا جوان 14-15 سال کا ہوتا ہے، اتنی پوڑیاں کھاتا ہے، پورا منہ اس مردود کا اگلدان بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ سوکھ جیسے آم کا جوس نہیں نکال لیتے ہیں۔ مودی جی سے پوچھا نہیں تھا کسی پترکار نے، آپ آم کیسے کھاتے؟ چوس کے کھاتے کہ کاٹ کے کھاتے؟ تو آم چوسا ہوا کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہمارے نوجوان جوان ہونے سے پہلے جوس نکل گیا ان کا، ایسے بیٹھے بیٹھے ایک تھپڑ مار دو تو آنکھیں پترا جائے ان کی۔ کھانا کھائیے وقت پر، سوئیے ٹائم پر، وقت پہ جاگیے، عشاء پڑھ لیجئے نماز، بس 10 بجے تک آرام فرما لیجئے، صبح اٹھیے فجر کی نماز پڑھیے، اللہ کے فرشتے روزی صبح لے کے آتے ہیں، اللہ کے رزق کا احترام کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی سمجھ شریف کے جھروکے سے دل کے روشن دان تک کوئی بات پہنچی ہے، تسلیم کر لیجئے گا، ورنہ یہ کل جو ہے محبت کی دکان انشاءاللہ رانچی کے پاس لگاؤں گا میں۔ آج بس اتنا ہی، آپ نے مجھے اتنی دیر تک جھیلا، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سلامت رکھے ان مدرسین کو، طلباء کو، اور یاد رکھیں مدرسے کی ترقی میں سب سے اہم رول ہوتا ہے جب مدرسین اور کمیٹی دونوں مخلص بن کر کے ایک جٹ ہو کر کے ایک مقصد کے لیے کام کریں، انشاءاللہ مدرسہ ترقی کرے گا۔ یاد رکھیں جو بنیاد میں اینٹیں لگتی ہیں ان کا کوئی آؤٹ لک نہیں ہوتا ہے، کوئی لوکیشن نہیں ہوتا ہے، لیکن 10-20 منزلہ عمارت جو کھڑی ہوتی ہے نا، اسی بنیاد کی اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے او کمیٹی کے لوگوں، اگر کسی کو دماغ کا مرض ہو گیا ہو کہ میں تو صدر ہوں، میں تو گدر ہوں، میں تو سیکریٹری ہوں، میرا کیا ہے، تو اپنی اوقات مت بھولو، بنیاد کی اینٹ بنو، کچھ کر کے مرو، تاکہ لوگ یاد رکھیں قیامت تک اس مدرسے میں کیسے لوگوں نے اپنے خون پسینے کو اس پہ ڈالا تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔